بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر. اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی اور کشمیری مقبوضہ وادی میں محکوم و بے بس کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور انہیں ایک پیغام دیتے ہیں کہ آج ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کشمیر کی بھارتی فوجی جبری غاصبانہ قبضے سے آزادی تک ہم کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے اور ان کی آواز بنتے رہیں گے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ سابق صدر آزاد جموں اینڈ کشمیر، سابق وزیر اعظم بھی رہے سردار یعقوب خان صاحب، وہ موجود ہیں. ان سے یہ جانیں گے کہ کیا آج کے دن جہاں وزیر اعظم عمران خان کوٹلی میں ہیں اور پی ڈی ایم ظفر آباد میں جلسہ کر رہی ہے، اس سے کیا ایک ڈویژن کا میسیج نہیں جاتا؟ کیا اچھا ہوتا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی جگہ رہتی اور یہ جو جلسہ کہیں بھی ایک جگہ ہوتا اور ایک سٹرونگ میسیج جاتا کہ کشمیر کے معاملے پہ پوری قوم متحد ہے؟ سردار صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ یکجہتی کا دن ہے، بڑا اچھا دن ہے، لیکن اپوزیشن کو الگ سے یہ ساری ایک ایفرٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ اگر ایک ہی پیج پہ رہتے، اگٹھے ہی ہوتا، پرائم منسٹر بھی آتے، آپ لوگ بھی ہوتے، تو وہ کوئی اچھا میسیج نہ جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بہت مہربانی، بڑے مشکور ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا. یہ واقعی سب کے لیے یہ جو دن ہے ہمارے لیے بڑا ضروری دن ہے، اور اس پہ ہم حکومت پاکستان کے آزاد کشمیر کے عوام کے دلی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں پورے پاکستان اور پورے کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی طرف سے اور وسیع کشمیر کی طرف سے یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ یکجہتی سے مقبوضہ کشمیر کا ہمارے اپنے حریت کانفرنس ہے، باقی جتنے کشمیری ہیں وہ ان کے حوصلے بڑے بلند ہو جاتے ہیں کہ چلے الحمدللہ کہ ہمارا کوئی والی وارث ہے، ہمارے دکھ تنگی تکلیف میں کوئی شامل ہونے والا ہے. یہ ایک اچھا بڑا شروع سے جو رہا تو یہی سلسلہ ہمارا رہنا چاہیے، اور اس سے ہمارے آپس کے جو ہیں، جو کہ پاکستان ویسے ہی کشمیریوں کا وکیل ہے اور پاکستانی بھی کشمیری بھی ہمیشہ پاکستان کی خاطر یہ قربانیاں دے رہے ہیں، اس جگہ میں پاکستان بھی کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو اچھا تھا، دیکھیں یہ تو ضرورت تھی، وقت کا تقاضا تھا کہ یہ اس وقت راشٹر پاکستان دعوت دیتے کہ جی آئیں. یہ دیکھیں کاج کو سمجھنے کی کوشش کرنا امپورٹنٹ ہے وزیر اعظم پاکستان کی. اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے نا جی. دیکھیں وہ جو جلسہ کریں، جلوس کریں، مہنگائی کے خلاف بات کر رہے ہیں، پبلک کے بات کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑا پن یہی تھا ایک اس سے پہلے ہمیشہ ہوتا رہا. ایون بعض دفعہ پرائم منسٹر جا کے لوگوں کے تک پہنچتے تھے آپریشن تھا کہ جی آئے مل بیٹھ کے یہ بات کریں، تو اب نہیں ہوا. اب ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا. اور آج تک یہ ذرا آپ ایک یاد رکھیں سب کو کہ پرائم منسٹر کوئی بھی پاکستان کا گیا تو ہمیشہ جوائنٹ سیشن ہوتا رہا آزاد کشمیر کی اسمبلی میں. جی بالکل، اور یہ پہلی دفعہ ایک ایسی چیز ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر وہاں نہیں ہے. عجیب ہے جی، میں بھی بہت عرصے سے ہوں الحمدللہ، میں منسٹر رہا 2001 میں آج تک ہوں، مگر مجھے بہت اس سے افسوس بھی ہوا اور دکھ ہوا، سچی بات کہہ رہی یہ چاہتا ہوں. لیکن سردار صاحب اس میں دکھ صرف یک طرفہ دکھ سے تو کام نہیں چلے گا نا. مطلب اگر پرائم منسٹر صاحب کو کیا بلایا گیا آپ کی اسمبلی کی طرف سے، جس میں آپ کی جو پی ڈی ایم کے اتحادی نون لیگ کے وزیر اعظم صاحب ہیں، کیا انہوں نے عمران خان کو بلایا اور وہ نہیں آئے؟ سوال یہ ہے. آپ کی اطلاع کے لیے سرکار معلومات کر لیا کریں، تجربے کا نیم البلد. کبھی بھی پاکستان کا پرائم منسٹر ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے اسمبلی کے سیشن پہ خطاب کرنا ہے. جی ٹھیک، مطلب اے جے کے کی طرف سے دعوت نہیں ہوتی، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ سنیں نا، نہیں پہلے میری سن لیں. یہ ایک حقیقت ہے، ہمیشہ سے یہی رہی ہے نا کہ بھائی ایک یوم یکجہتی میں ہمیشہ سے ایسے ہی رہا. ٹھیک، پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، پرائم منسٹر پاکستان ہے، وہ ہمارے لیے سارے قابل احترام، اس میں تو کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے. پھر ہمیشہ دیکھیں نا، پیپل پارٹی کا وقت میں تھا تو میاں نواز شریف صاحب تھے تو وہاں گئے، خطاب کیا، اور اس کے بعد وہ والریڈیا کی طرف چلا گیا. ہر کوئی جاتا ہے وہ جوائنٹ سے خطاب کرنے کے بعد چار دو ایک ہی جب تک وہ جاتے وہ اچھا ہے، تاکہ وہ ان ایریوں میں جائیں گے، لوگوں سے بڑھتے، وہ اچھی بات ہے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. بٹ یہ بات دونوں طرف سے ہے، اور ہمیں دیکھنا ہمارے تو ہم جو کشمیری ہیں، ہماری تو خواہش ہے کہ یہ جو بات بھی ہو یہ اسمبلی کے فلور پہ ہوتی، جوائنٹ سیشن میں ویلکم کیا جاتا، وہاں سے بات جاتی، تو یہ اچھا تھا، ایک بڑا اسٹرانگ میسج تھا. اس وقت بھی اگر ایسے نہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. جی بہترین بات ہے. سردار صاحب آپ سے آخری سوال کہ جو
اس وقت کشمیر پالیسی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، چیزیں بہتر ہیں؟ دیکھیں ہماری یہ جو ہے نا اس وقت یہ جو آپ پوری دنیا سن رہی ہے، اس کا تو کوئی بات نہیں ہے کہ جو کشمیر حکومت پاکستان کی ساری حکومت ہے، جو بھی کوئی آئی، ٹھیک، دیکھیں 85 میں سے ہم آج تک ہیں تو ہمیں تو ہے نا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے. ہر حکومت یو این میں گئی تو انہوں نے کھل کے بات کی پاک کشمیر کے ایشو پر ہمیشہ سے. ٹھیک، جو آئی سی میں گئے تو کھل کے بات کی، اور اس دفعہ عمران صاحب نے جو یو این میں بات کی بڑی اسٹرانگ بات کی، بڑے حوصلے پر. مگر مجھے یہ بتایا نا اس کے بعد کتنے ملکوں میں دورے ہوئے، کتنی سفارتکاری ہوئی، یہ جو اتنے بڑے ایشو اس وقت ہو گئے، 35 آپ کے سامنے ہے، 370 آپ کے سامنے ہے. ٹھیک، تو بہت ساری چیزیں جو ابھی بھی ضرورت ہے کہ اس میں فاسٹ ٹریک کا کام ہونا چاہیے. ٹھیک، یہ ایشو پورے پاکستان کا ہے، یہ کشمیر کا ہے، اس کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہماری فوج نے کمال کیا، ایئر فورس کے وہ جہاز جب ہوئے تو ہندوستان 33 ملکوں میں جا کر اس نے اپنے جھوٹ کو سچ کرانے کی کوشش کی ہے. جی، یہ باتیں سننے کی بات ہے. ہم تو اپنے سچ کو آج تک نہیں صحیح طرح سے اسٹرانگ سے پروو کر سکے. ہندوستان اپنے جھوٹ کو پروو کر رہا ہے، تو بٹ اسٹل ہمیں امید ہے پاکستان سے، صاحب سے بھی امید ہے کہ یہ کام ذرا آپ پر منصوبہ بندی سے ہونی چاہیے. کشمیر ایشو سب کا ہے، سب کی زندگی اور موت کا. کوئی اگر یہ سمجھے کہ یہ صرف کشمیر کا، یہ کشمیریوں کے لیے نہیں، یہ پوری مسلم امہ کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور پرٹیکولرلی یہ جو ساتھ کے ممالک ان کے لیے اور پاکستان کے لیے بطور خاص ہے. کشمیر کو باقاعدہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آنے والا وقت یہ پریشان رہیں گے ساری عمر. ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے سابق صدر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار یعقوب صاحب، جنہوں نے اس چیز پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ یقینی طور پہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن ہم سب کو یک زبان ہو کر ہندوستان کے غاصبانہ، جابرانہ، فوجی، غیر قانونی قبضے کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے متفقہ لائے عمل دینا چاہیے. یہاں لیں گے ایک شارٹ سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہوں گے جن سے ہم اسی دن کی مناسبت کے حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. آج کے دن پوری دنیا میں کشمیریوں سے یکجہتی منائی جاتی ہے. بالخصوص ریاست پاکستان کشمیریوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ کھڑے، اور جو ہندوستان کے مظالم ہیں، جو ہندوستان مقبوضہ کشمیر پہ اپنے غیر قانونی فوجی قبضے کو دوام بخشنے کی کوششیں کرتا ہے، آج کے دن ریاست پاکستان کی طرف سے، اہلیان آزاد کشمیر کی طرف سے ایک میسج دیا جاتا ہے مقبوضہ وادی کے لوگوں کو کہ وہ اس جدوجہد میں تنہا نہیں ہے. میرے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ پینل ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، اور ساتھ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آج کوٹلی میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے ایک الگ پروگرام تشکیل دیا، پی ڈی ایم نے، اور وہ مظفر آباد میں ہے. تو اس سے کیسا میسج جائے گا؟ کیا آج کے دن سب لوگ ایک پیج پہ ہوتے اور کام کرتے تو بڑا پازیٹیو میسج جاتا، یا جو الگ الگ اسٹریٹجی ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سردار تنویر الیاس صاحب، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر رہنما، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے معاون خصوصی ہیں، اور ہمارے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان علاؤالدین مری صاحب ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے سر میں آپ کی طرف آؤں گا. سردار تنویر الیاس صاحب، آج پرائم منسٹر کوٹلی میں ہیں اور اپوزیشن یہاں، اس سے اوورال کیا میسج آتا ہے؟ کیا ایک ہی جگہ ہوتے تو اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہ جاتا؟ کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ دیکھیں، یہ جو 5 فروری کا جو دن ہے، اس میں پوری ہماری قوم اور ہمارے اوورسیز پاکستانیز، ہمارے اوورسیز کشمیری اوورسیز پاکستانیز، وہ سب اور سب مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ جو یکجہتی ہوتی ہے یہ کسی بھی پارٹی ایفیلیشن اور مفادات سے بالاتر ہوتی ہے، اور اس کے اندر سب لوگ متحد ہو کے، خواہ ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو. ایون آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نیشنل پارٹیز ہیں یا ریجنل پارٹیز ہیں وہ بھی اس یکجہتی کے دن کو بناتے ہیں اور کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اقوام عالم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہندوستان کا جو غاصبانہ قبضہ ہے جو پچھلے 72-75 سال سے وہ جاری رکھا ہوا ہے فوج کے ذریعے، تو یہ نامناسب ہے اور غیر انسانی ہے، اور اس کو یہ قبضہ چھوڑنا چاہیے، اور اس نے جو خود کمٹمنٹس کی تھی وہ اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو دن ہے یہ پارٹیوں کا دن نہیں ہے کہ کوئی آدمی پارٹی کے حوالے سے اس کو کرے. یہ دن صرف اور صرف کشمیریوں کے لیے ہے، اور اس میں ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہی پیغام دیں، اور یہ پیغام انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. اس میں اگر پارٹیز کا ہم کریں گے
تو وہ مناسب نہیں ہے. اور ہمارا یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ہمیشہ مقدم ہمیں کشمیر کاز کو رکھنا ہے. اس دن کے حوالے سے ہمیں پارٹی بازی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. مری صاحب آپ کی طرف بھی یہی سوال لے کے آؤں گا. سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج یکجہتی کشمیر کا دن ہے, بلوچستان سے لے کے خیبر تک پوری قوم آج کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انفارچونیٹلی وہ ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے, ان کا بڑا واضح ایک ڈویژن ہے اس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا میسج جائے گا اکراس دی بارڈر اور دنیا بھر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنا امپورٹنٹ دن کے حوالے سے مجھے اپنے خیالات جاننے کا موقع دیا اور اپنے ویورز تک میرے خیالات پہنچانے کے لیے پلیٹ فارم مجھے اویلیبل کیا. جیسا کہ ابھی تنویر الیاس صاحب نے اپنے بات میں بتایا کہ جو یکجہتی ہوتی ہے وہ قوموں میں بلا ترتیب و تفریق ہونی چاہیے. تمام قوم آواز ہو کر کے کسی بھی ایک غیر منصفانہ ایک انسانی عمل کے خلاف اگر احتجاج کرتی ہے تو وہ پارٹی بیسڈ نہیں ہونی چاہیے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اب چونکہ آپ کے پروگرام کا نام بھی بے لاگ تجزیہ ہی دے دوں گا, اور ہمیشہ آپ میرا اوپینین جہاں بھی دیکھتے ہیں میں ون سائیڈڈ بات کبھی نہیں کرتا ہوں. میرا ایک اوپینین رہا ہے کہ کچھ ایسے سینسیٹیو ایشوز ہیں جن کے اوپر سیاست کبھی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ نے پچھلے دنوں, میں آپ کو اس موقع پہ کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ نے کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے ساتھ جو ہوا اس میں آپ نے دیکھا اگین ہمارے پولیٹیکل پی ڈی ایم کے دوستوں نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. اسی طرح آج اگر یہ کشمیر میں ہونے جا رہا ہے, ابھی تک وہ تقریریں ہوئی نہیں ہیں تو ان کو سننے کے بعد ہی ہم صحیح تجزیہ دے سکیں گے. کاش اس میں پھر تفریح بات نہ ہو. بے شک وزیر اعظم اگر الگ جا کے کر رہے ہیں اور اپوزیشن الگ کر رہی ہے, اس میں کوئی کبات نہیں ہے, لیکن دونوں کا موقف ایک ہونا چاہیے. ایک آواز ہو کہ ہم نے دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ 18 مہینے سے یا گزشتہ 70 سالوں سے آپ جو ظلم اور جبر کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہے اور انسانی سوز اعمال ہے. آپ نے کووڈ میں دیکھا کہ ہم اور آپ 1 مہینے 2 کے لیے اپنے گھروں میں بند رہے تو ہماری کیا حالت ہوئی, ہماری ذہنی بیماریوں تک ہم پہنچ گئے. آپ کشمیر کے لوگوں کے درد کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کس کرب سے گزر رہے ہوں گے, کتنی تکلیفیں اور کتنے ظلم انہوں نے سہے ہوں گے. اور میں ایز اے پاکستانی یہ تو میں اشور کرا رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ ہم پاکستانی قوم شانہ بشانہ کشمیر کے بھی کھڑے ہیں, اور اپنے خون کے آخری قطرے تک ہمارے افواج نے جتنی قربانی کشمیر کے لیے دی ہے وہ بھی تمام دنیا کے سامنے ہے. اب اگر ہم اس کے ایک ڈپلومیٹک ایسپیکٹ کی طرف جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی مجھے اس گورنمنٹ میں بھی جو ہمارے فارن میشنز ہیں, جو باہر ملک میں ہمارے سفیر ہیں, سفراء ہیں, اور بھی ڈپلومیٹک میشنز ہیں, وہ اس کے اندر اس طرح کا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. پوری دنیا کو اب پچھلے دنوں آپ کے سامنے فیک نیوز کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوئی جو جرمن اخبار نے وہاں سے فیک نیوز جو انڈینز کر رہے تھے اس کے حوالے سے اب آپ دیکھیں وہ یہ سارا میڈیا وار ہی چل رہا ہے. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. EU ڈسانفو لیب نے جو رپورٹ جاری کی تھی. جی ہاں. تو اس طرح کے اقدامات کو روکنے کے لیے ہمارے فورن نیشنز کو آگے آنا چاہیے اور اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کا میسج تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ چاہے کشمیر ہو, چاہے فلسطین ہو, چاہے افغانستان ہو, تمام میں وہ امن کا خواہاں ہے. اپنے پڑوس سے لے کے دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر کوئی بھی ظلم و جبر ہوتا ہے, ہمارے ملک کا اسٹیٹمنٹ یا اس کا پالیسی تو ہمیشہ سے واضح رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ امن کا ساتھ دیا اور امن کی طرفداری کی ہے. تو اس حوالے سے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسپیشلی کشمیر کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہم پیورلی کشمیریوں کو یہ میسج دیں ان کے لیے مری صاحب کا پوائنٹ میں لے کے آؤں گا تنویر الیاس صاحب کی طرف کہ سر جو مری صاحب نے بھی بات کی کہ یہ دن ہے ہمیں یکجہتی دکھانی چاہیے, لیکن جو اپوزیشن جماعتوں کا ایک کلیم ہے وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے کشمیر پہ کمپرومائز کر دیا. عمران خان صاحب کی جو کاوشیں ہیں وہ ناکافی ہیں, اور مری صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ جو ڈپلومیٹک سطح پہ کام ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. آپ بحیثیت حکومتی جماعت کے ایک تو آپ ظاہر پنجاب میں ایک اہم ذمہ داری پہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں آپ کا بہت بڑا رول ہے وہاں کی پالیٹکس میں, اور پرائم منسٹر کے ساتھ آپ بہت قریب ہیں. تو اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو مری صاحب نے بات کی یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے, اور ویسے کئی خامیاں ایسی ہیں جس کی طرف اگر بات کی جائے تو بہت سی چیزیں نکلیں گی, اس پہ آپ کا موقف کیا ہوگا؟ دیکھیں میں ایک چیز اکثر یہ اپنے انٹرویوز کے اندر یہ اور پریس ٹاکس میں بھی میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں عمران خان صاحب کا جو طرز عمل ہے اس کو غیر جانبداری سے دیکھنا چاہیے. 2 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں جو ہمارے ملک کے ریفرنس میں ہم نے اپنی پچھلی 75 سالہ لائف کے اندر
آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، ٹھیک، اور دوسرا اسلام فوبیا جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ہمارے جیسے ملک جو ہیں جن کے اوپر بڑا پریشر آتا ہے ایکسٹریمزم کے حوالے سے، یہ سوئسائڈ جو ہے، تو کشمیر کے حوالے سے دیکھیں جو انڈیا نے 1.5 ایئر پہلے جب 335A اور 370 کا سٹیپ اٹھایا اور کشمیر کی جو اپنی ایک جداگانہ پوزیشن تھی اس کو ختم کیا انہوں نے، ٹھیک، تو عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، اقوام متحدہ کے فورمز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے ان کے سامنے، چونکہ وہ دنیا کے بڑے پلیئرز ہیں اور دنیا کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کے پیچھے کئی جگہوں پہ ان کا ہاتھ بھی ہوتا ہے اور ان کو سیٹل کرانے میں بھی وہ لوگ معاون ثابت ہوتے ہیں، جی، تو عمران خان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی بین الاقوامی فورم ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کو کوئی ہچکچاہٹ ہوئی ہو، جو ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو کئی دفعہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ مسرتوں کا شکار بھی ہوئے، اور ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ اسلام آباد سے کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتار دیے گئے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس وقت کی جو پوزیشن ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلی گورنمنٹیں تھیں آپ کے ملک میں بڑے جاسوس پکڑے گئے، ان جاسوسوں کے حوالے سے کسی نے ایک لفظ تک کہنا مناسب نہیں سمجھا جو ہمارے ملک کو ڈسٹیبلائز کر رہے تھے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، اور پاکستان کا موقف اور جو پاکستان کا نیریٹو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکل ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے اس عالمی سطح پہ رکھا ہے، اور اسلام کے حوالے سے بھی ویسٹرن ورلڈ کو یہ کہا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ایکسٹریمزم یا دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، اس کی ہسٹوریکل جو ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے کہ دوسری قومیں بھی یہ سوئسائڈ کرتی رہی، جب آپ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیں گے تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جائیں گے، ایکسٹریمزم جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام بنیادی طور پہ امن کا داعی ہے، تو یہ دو چیزیں جو ہیں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے قابل فخر ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور چیئرمین تحریک انصاف نے اس کو عالمی سطح پہ اسلام کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے، سفارتی مشنز ہیں ہمارے، ان کے حوالے سے آپ کی کوئی کمی کوتاہی نہیں دیکھ رہے؟ بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو بڑے اچھے طریقے سے دنیا میں ہندوستان کو بے نقاب کر سکتے تھے، لیکن ہمارے سفارتی مشنز نے وہ کردار ادا نہیں کیا، اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کے امکانات ہیں یا جس طرح چل رہی ہیں چیزیں ایسے ہی چلیں گی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کے حوالے سے اگر دیکھیں نا تو جو اقوام متحدہ کا پرپز تھا، ہم چونکہ عالمی فورم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ جو بیسک اپنا پرپز تھا وہ کھوتا جا رہا ہے، وہ اس سے باہر نکلنا چاہیے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی پوزیشن کیوں کمپرومائز ہو رہی ہے، کہ جو بڑے 5 سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں وہ اگر ان کے انٹرسٹ کو کہیں زنگ پہنچے تو وہ اقوام متحدہ کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے حوالے سے اقوام متحدہ یا جتنے بھی ہماری جیسی دوسری قومیں ہیں جن کا استحصال ہو رہا ہے کوئی بڑا سگنیفیکنٹ رول نہیں پلے کر پا رہا، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں ہمیں OIC سے جو ہماری توقع تھی، کیونکہ ماضی میں OIC جو ہمیں اہمیت اس کو دینی چاہیے تھی، ہماری جو حریت کے لیڈرز ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے، پاکستان کے نیریٹو کے حوالے سے، لیکن نہیں کیا، لیکن ریسنٹلی آپ نے 2-2.5 ماہ پہلے دیکھا کہ OIC نے ہمارا ساتھ دیا، OIC نے ہندوستان کی مذمت کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے OIC کے ممبر ممالک کے ساتھ ہندوستان کی جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، اور OIC کے یہ ممالک اگر ہمارا ساتھ دیں گے اور یہ اگر اپنا رول پلے کر سکیں گے، کیا ہماری جو باہر ایمبیسیز ہیں وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہیں؟ میں بیسیکلی یہ چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جو ایمبیسیز کے حوالے سے جو ہے، دیکھیے جس طرح میں نے OIC کا کہا تو یقیناً اس میں ہماری ایمبیسیز کا ایک فعال رول تھا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% ایگزمپلری ہوگا یا ہے اس وقت، لیکن بہت سارے ممالک میں ہمارے جو سفارتی مشنز ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ہندوستان پہ اس کا دباؤ بڑھ بھی رہا ہے۔ پچھلے ٹائم پہ جب ہندوستان نے یہ ریووک کی تھی یہ سیکشنز، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی دباؤ بھی بڑھ رہا تھا، میڈیا بھی کور کر رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی مولانا صاحب نے یہاں پہ دھرنے شروع کر دیے اور پورا ایک شفٹ آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے اتنا عرصہ انجوائمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے اندر، وہ فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس انجوائے کرتے رہے، وہ کوئی رول نہیں پلے کر سکے، لیکن جب ٹائم آیا جب انٹرنیشنل دنیا ہمیں اہمیت دے رہی تھی تو انہوں نے دھرنا دے کے تو ایک مطلب ساری توجہ وہاں سے شفٹ کروائی، تو اب بھی کئی ممالک کے اندر ہمارے بڑے پروفیشنل مایہ ناز قسم کے ایمبیسیڈرز ہیں، اچھا رول پلے کر رہے ہیں اور اس کے اندر امپرومنٹ کی گنجائش بھی ہے، اس کو فردر امپروو کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، مری صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ سر آپ کا جو سوال تھا وہ سردار صاحب نے اس کا جواب دیا کافی تفصیل سے۔ سر کیا سمجھتے ہیں فیوچر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کشمیر جیسے اہم مسئلے کو دنیا کے سامنے لانا اور پھر اس کو ایک کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ بذات خود ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ کے طور پہ آپ نے خدمات سر انجام دی، دنیا میں آپ کا
اپنا ذاتی طور پہ ایک بڑا اثر رسوخ ہے، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ان کو میں دو حصوں میں ان چیزوں کو تقسیم کرنا چاہوں گا. ایک تو ہمیں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی خاص توجہ دینی چاہیے. میرا خود کافی تجربہ رہا ہے. میں 2-3-4 مرتبہ کشمیر کے وزٹ پہ جا چکا ہوں اور وہاں کی لوگوں کی حالت ازار بھی میرے سامنے ہے. وہاں کی روڈ سے لے کر کے اسپورٹس کی سہولتوں سے لے کے ہاسپٹلس کے سے لے کے تمام چیزوں کی تکلیفیں میں خود اپنی آنکھوں سے وہاں کے لوگوں کی دیکھ چکا ہوں، جو کہ ایک ہماری ناکامی کا نشاندہی کراتی ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے وہاں پہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کیا. دیکھیں وہاں کے جو آزاد کشمیر ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ کمفرٹیبل بھی ہے اور خوش بھی ہے اور ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو ان کی بھی ہم حالت اظہار کو بدلنے کے لیے اپنی ایفرٹس کریں. وہاں کی حکومتوں کو اتنا اسٹرینتھن کریں کہ وہ اپنے لوگوں کو ڈیلیور کریں. ایک تو یہ ایکسپیکٹ ہونا چاہیے. نمبر سیکنڈلی دنیا سے لے کر اب آج دیکھیں، اگر میں اس ریجن کے حوالے سے آپ سے بات کروں تو آج افغانستان میں امریکہ کو نکلنے کے لیے کتنی ضرورت پڑ رہی ہے، ہم کتنے اہمیت یافتہ ہو گئے ہیں ان کے لیے. ٹھیک. تو اس طرح کے بہت سارے مواقع آتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں ایران اور سعودیہ کے درمیان وزیر اعظم صاحب کا جو کردار رہا ہے کہ وہ دونوں کو درمیان میں ان کے تھوڑے سے چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف کوشش کر رہے تھے. اس طرح کے کافی مواقع آپ کے پاس آتے ہیں، تو ان مواقعوں کو آپ کو دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک تو ایک بڑا المیہ رہا ہے کہ ویسٹ کو کبھی ہماری جو ہے نا محرومیہ یا ہماری تکالیف کا اس طریقے سے اندازہ نہیں ہوا ہے. جب ان کے اپنے اوپر آتی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں اور وہ ہم تک اپنی بات یا ڈو مور کی شکل سے یا کسی بھی شکل سے ہم پر مسلط کر لیتے ہیں سر. لیکن جب ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، جب ہم 70 سال سے ان کو چیخ پکار کر کے یونائٹڈ نیشن سے لے کر فورم پہ کہہ رہے ہیں تو دنیا ہماری بات اس طریقے سے نہیں سنتی ہے. یہ بڑا المیہ رہا ہے. اسی چیز کی طرف میری نشاندہی تھی کہ جو ہمارے فورن میشنز ہیں یا اس طرح کی دنیا کو جب ہماری ضرورت ہوتی ہے، دیکھیں پوری دنیا میں لوگ اکانومی کو ہی بیسڈ کر کے آگے بڑھنے کے لیے اپنی پالیسیز ترتیب دیتے ہیں. ہم دنیا کو یہ باور کو ایک ظالم اور ظلم والے اسٹیٹ کی نظر سے دیکھیں، نہ کہ اس کو ایک 1.5 ارب کی مارکیٹ کی نظر سے دیکھ کر اپنے بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. آپ وہاں کے انسان سوز اعمال کو بھی ان کو دیکھیں، ان کے مظالم کی طرف بھی نشاندہی کریں. تو ہمارے پاس ایسے کافی مواقع پچھلے دنوں میں بھی آئے، جیسے اب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تو ان کو ہم نے ہی ان کو روٹ دیا، اس لاجسٹکس کے لیے سپورٹ کیا. اس وقت بھی ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑا آپشن تھا کہ ہم اس کو کہتے کہ ہم آپ کو اگر یہاں سپورٹ ٹیررزم کے خلاف کر رہے ہیں تو یہ جو انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے اس میں آپ ہماری مدد کریں، یہ کشمیری مظالم کو بھی اس دہشت گردی سے آزاد کرائیں. اس طرح کے آگے بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس مواقع ہوں، تو ان سب کو کیش کرنے کی انتہائی سخت ضرورت ہے. بہترین بات ہے کہ جتنا پاکستان دنیا کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کے بدلے میں پاکستان کا بھی ایک شیئر بنتا ہے، پاکستان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بڑی زبردست بات کی مری صاحب نے. یہاں ہم ایک لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہم جو دوسرا ایک پہلو ہے کہ کیا یکجہتی کشمیر مقبوضہ کشمیر کی عوام سے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے کچھ مسائل ہیں جو کہ بڑے جینون ہیں، جو بریک کے بعد ہم سردار تنویر الیاس صاحب کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ مستقبل میں ان کی جو اپنی اہمیت ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں وہ بڑی اہمیت اختیار کر رہی ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ کیا پلان ہے، کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ مسئلہ کشمیر کے لیے کس طرح کی سفارتکاری کی ضرورت ہے، کن اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہے سردار صاحب آپ کی اجازت سے، لیکن آج کے دن کی گو کہ مناسبت نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے. آزاد کشمیر میں سر آپ کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ تباہ حالی کا شکار ہے. اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ وفاق کی وجہ سے ہے، لیکن جو نمائندے ہیں ہمارے مقامی ان کی وجہ سے حالات بڑے خراب ہیں. ہیلتھ لے لیں، سڑکیں دیکھ لیں، جو آپ کسی ایک سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو وہاں یہ حالات نظر آئیں گے. اب آپ کی اس وقت بازگشت ہے آزاد کشمیر میں کہ آپ نہ صرف آزاد کشمیر اسمبلی میں آ رہے ہیں بلکہ بڑی اہم پوزیشن پہ آ رہے ہیں. تو اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ روڈ میپ کیا ہے، کیا یہ جو ذبح حالی کا شکار آزاد کشمیر کا بے روزگار نوجوان ہے جو پارٹیاں بدل کے نعرے لگاتا ہے، وہ آپ سے کیا امید رکھے، وہ آپ کو کیوں اپنا مسیحا سمجھے، اس پہ روشنی ڈالیے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ابھی علاؤالدین مری صاحب جو ایک بات کر رہے تھے، وہ جو کہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، تو محب وطن پاکستانی جب بھی اپنے ملک کے کسی ایریے میں جاتا ہے تو وہاں پہ اگر کوئی ایسی حالت دیکھتا ہے
کہ جو ناگفتہ بے ہو اور اس کے ٹھیک نہ ہوں اور وہاں کے شہری سفر کر رہے ہیں تو اس کا دل دکھتا ہے. ٹھیک. اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جتنی بھی دفعہ کشمیر میں گئے تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کو تکلیف ہوئی اور وہ پریشان ہوئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہماری کبھی ترجیح رہی نہیں ہے. ٹھیک. اور وہاں پہ انفارچونیٹلی جو سیاست ہوتی رہی وہ مقبوضہ کشمیر کے نام پہ ہوتی رہی, تو وہ تو مقبوضہ کشمیر کے لیے تو ہمیں ضرور جدوجہد کرنی ہے اور وہ جاری رہنی چاہیے, اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے, اور اس کے لیے ہمارے پاس فورم میں آپ بڑا پرو ایکٹیو رول ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن جہاں پہ آزاد کشمیر میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے حوالے سے, روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, معذرت چاہوں گا, پولیس میں ایک ڈویژن میں 75 پوسٹیں تھیں, 75 پوسٹ, اور 7000 سے زائد امیدوار تھے کانسٹیبل کے لیے, جن میں MSc پاس لوگوں نے کانسٹیبل بھرتی ہونے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو یہ ہمارے لوگوں کی زبوحالی وہاں کے حالات یہ ہیں. اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک جو بندہ ماسٹر کرتا ہے, MSc کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ کس لیول کی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے اور وہ کون سا سفر جس کے اوپر, تو اس میں اس کا یہ ان امپلائمنٹ میں تو گورنمنٹ کی کبھی بھی کیپیسٹی اور اسپیشلی ترقی پذیر ملکوں میں نہیں ہوا کرتی کہ وہ کریں. سر اب آزاد کشمیر میں جب تک آپ اپنے انفراسٹرکچر کو ٹھیک نہیں کریں گے, انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ ساری چیزوں کے لیے بیسک لنک ہے. خواہ وہ آپ ٹورزم کی طرف جائیں, ٹھیک, آپ اسمال انڈسٹری شروع کرنا چاہیں, آپ کاٹیج انڈسٹری کو وہاں پہ اگر فروغ دینا چاہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ریسنٹ ابھی ہمارا چیمبر ہے گجرات کا, میں نے وزٹ کیا, تو اسمال انڈسٹری کے حوالے سے آپ کے لیے 2 کنال یا 3 کنال کا آپ کو پلاٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک. اور اتنا آزاد کشمیر میں پوٹینشیل موجود ہے کہ آپ سب ڈویژن لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈویژنل لیول پہ آپ ڈیفرنٹ قسم کی کاٹیج انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ دے سکتے ہیں. اور کاٹیج انڈسٹری کے اندر ہمارے سینکڑوں لوگوں کی امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے. اور کچھ کاٹیج انڈسٹری ایسی ہے کہ جس کا را مٹیریل آپ کو 70 to 80% آزاد کشمیر سے مل جائے گا, آپ کو وہ انڈسٹری باہر سے را مٹیریل آپ نے نہیں لانا. تو نہ صرف ٹورزم, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جو نوجوان ہے اس کے اندر ٹیلنٹ بڑا ہے, وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے, شعور بھی رکھتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ رستہ فراہم نہیں کر رہے کہ وہ جائے کدھر. ایسا ہی, اور بڑے سر فرسٹریٹ ہوئے ہیں نوجوان, مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا بندہ آئے اور ہمارے لیے کچھ کرے, جو جینون پلس ہے وہاں کی. آپ نیوٹرلی کہیں بھی کسی سے پوچھ لیں. آج میں ایک گروپ میں سن رہا تھا آڈیوز, وہاں مستقل یہ بات ہو رہی تھی, وہ 3-4 پرانے امیدواروں کا نام لے کہ وہ مطلب ایسے الفاظ کہ وہ ہم اسکرین پہ نہیں کہہ سکتے, فرسٹریٹ ہوئے ہیں. تو ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ بتائیں کہ وہ کیا امید رکھیں. دیکھیں میری خواہش یہ ہوگی کہ جو آئندہ PTI کی گورنمنٹ بنے, اگر تو میرا کوئی ڈائریکٹ رول وزیر اعظم پاکستان نے اس میں رکھا تو ان کی مہربانی ہوگی اگر وہ ڈائریکٹ رول رکھیں گے. ادروائز جو کوئی بھی وہاں پہ گورنمنٹ فارم کرتا ہے, میری اس کو ریکمنڈیشن اور سجیشن یہ ہوگی, اور ہم آئیڈیاز دے سکتے ہیں, عمل انہوں نے کرنا ہوگا, ایگزیکیوشن اتھارٹی ان کے پاس ہوگی, کہ آزاد کشمیر کے اندر تو جو جابز ہیں اس کے حوالے سے لوگ ہمارے دوسرے صوبوں سے آ کے جاب کریں گے. آزاد کشمیر کا کوئی بندہ آپ کو بے روزگار نہیں ملے گا. مطلب اپارچونیٹی, چونکہ وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورجن ایریا جس میں کام آج تک ہوا ہی نہیں ہے, انڈسٹری کے حوالے سے نہیں ہوا, ٹورزم کے حوالے سے نہیں ہوا, ٹیکنالوجی کے حوالے سے نہیں ہوا. ابھی میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ میں ابھی جس میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں تو وہ ہماری نیفٹیک کی, ہماری ٹیفٹا اور جتنے بھی ہمارے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں اور ہماری فیڈرل منسٹری شفقت محمود صاحب ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے. اس وقت ہمارے جو وفاقی ادارے ہیں انہوں نے ایک آٹیاں بالا میں اور ایک مظفر آباد میں ٹریننگ سینٹر قائم کیا, لیکن جو ایک بیسک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے نا آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ود پنجاب اور ود فیڈرل گورنمنٹ, جو آپ سنکرونائز کریں اپنے آپ کو, آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہو, اور پھر آپ ان لوگوں کو کیٹیگرائز کریں کہ جو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, مطلب اگر انہیں 5 یا 7 یا 8 تک اگر وہ پڑھیں ان کو کس ٹائپ کی ٹریننگ ہم نے دینی ہے, اور جو 10 یا 12 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں ان کو کس ٹائپ کی دینی ہے, اور پھر جو گریجویٹ ہے اگر انہیں سمپل MA اسلامیات یا MA پولیٹیکل سائنس یا BA پولیٹیکل سائنس, تو آگے اس کے لیے شاید وہ کھپت نہیں ہے, وہ کہیں درخواستیں دے رہا ہوگا, وہ مایوس بھی ہوتا ہے. تو یہ پروگرام جو ہوتے ہیں نا یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. گورنمنٹ اٹھ کے جو دوسرے ہمارے ادارے ہوتے ہیں وفاقی یا پروونسز کے ساتھ, تو آپ لنکیج اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ سمپل ایجوکیشن لے کے آگے ان کے پاس پروفیشنل ایجوکیشن نہیں ہے, کیونکہ جو بہت ہائی ٹیک ایجوکیشن ہوتی ہے نا, تو یونیورسٹی کے جب آپ فائنل سیمسٹر میں جاتے ہیں تو ان کو انڈسٹری بھی ہٹ کرتی ہے, دوسرے ادارے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے لیے جاب کا کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو آپ اس طرح جائیں گے کہ ہنرمند لوگ اور جن کے پاس پروفیشنل ایجوکیشن ہے. اس وقت آزاد کشمیر کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ روزگار کے مواقع اور ایک بدلی ہوئی ریاست جس کی لوگ مثال دیں, وہ سارا پوٹینشیل وہاں پہ موجود ہے.
सारी चीज़ें हो सकती हैं और उसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक। मैं ये समझता हूँ अगर विल होगी जिसके पास, वो ये सारी चीज़ें कर सकता है और वहाँ पे जॉब्स तो जो लोगों की वो 100% एम्प्लॉयड हो जाएंगे, लेकिन दूसरे सूबों से भी लोग जाके वहाँ पे जॉब्स कर सकते हैं। जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी जो ओवरसीज़ कश्मीरी पाकिस्तानी जो हैं, डायस्पोरा हमारा खा मिडिल ईस्ट के अंदर हो, USA में, कनाडा में, यूरोप के मुल्कों के अंदर, वो लोग भी ये ख्वाहिश करेंगे कि जी हमारे बच्चों को वापस अपने इलाकों के अंदर जॉब मिले, और ये पोटेंशियल मौजूद है और ये इंशाल्लाह होगा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सरदार तनवीर इलियास साहब, जिनसे हमने एक तो आज यकजहती कश्मीर के हवाले से बात की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या एफर्ट कर रहे हैं, और अपोजिशन के जो इल्ज़ामात थे उस पर भी हमने कोशिश की कि सरदार तनवीर इलियास साहब का जवाब लें। और आखिर में जो मैंने सरदार साहब से आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट पे बात की, ये बेसिकली वो सवाल हैं जो आज़ाद कश्मीर के तकरीबन हर नौजवान के जहनों में, और हर कोई ये जानना चाहता है कि आने वाले दौर में आज़ाद कश्मीर में किस तरह तब्दीली मुमकिन है और क्या ऐसे पहलू हैं जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।